الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الکہف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ خیال تو یہ تھا اور ہے کہ آج ہم یہ دونوں رکوع پڑھ لیں، پانچواں بھی اور چھٹا بھی، لیکن اس گمان سے کہ شاید وقت نہ نکلے، میں نے تلاوت جو ہے صرف 5ویں رکوع کی ہے۔ وقت کی گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ چھٹا رکوع بھی مطالعہ کریں گے۔ سورہ کہف کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کا مرکزی نقطہ جس کے بنا پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا، وہ مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو زیبائشیں، آرائشیں، رونقیں، چمک دمک دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ در حقیقت انسان کی آزمائش کے لیے، کہ ایک اللہ کا حسن ازلی ہے، لیکن اس حسن ازلی کا انسان کو مشاہدہ ہو سکتا ہے صرف دل کی آنکھ سے، اور ایک دنیا کا یہ حسن ظاہری ہے، یہ چمک دمک ہے، یہ رونقیں ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ اب امتحان یہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، انسان آیا ہم سے محبت کرتا ہے یا دنیا سے محبت کرتا ہے؟ یہ دنیا جو ہے در حقیقت ایک سراب ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، اس کی ساری چمک دمک عارضی ہے، صرف دکھاوے کی ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی نیزہ کاری ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں؟ دجل فریب، کسی شے کی اصل حقیقت کے اوپر کوئی پردہ ڈال دینا، اس کی حقیقت کچھ اور دکھا دینا جبکہ اس کی اصل حقیقت کچھ اور۔
تو یہ دنیا جو ہے اس حقیقت کے اعتبار سے سب سے بڑے دجل اور فریب کا مظہر ہے کہ انسان کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا افتتاح کرتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو منقطع کر کے اپنی پوری توجہ کو مرکوز کر دیا ہے اس ذات پر کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ آسمانوں اور زمین سے اپنی توجہ ہٹا لی ہے اور توجہ اپنی منعطف کی ہے، مرکوز کی ہے اس ہستی پر جس نے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے اسی میں ایک آیت آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے اس زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے اسے زمین کی زینت بنا دیا ہے، زیور بنا دیا ہے، زیبائش اور آرائش۔ یہ زیبائش اور آرائش جو ہے آج کل آ کر اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ مغربی ممالک میں جا کر دیکھیے تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تو انسان جو ہے متحیر ہو کر رہ جاتا ہے، کیا کیا کچھ، کیسی کیسی رونقیں اور کیسے کیسے وہاں پر جو ہے حسن کے مناظر ہیں، کیسی کیسی بلڈنگیں ہیں، کس کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ سڑکیں بنائی ہیں، کس طرح سے ان کے باغات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے اس کو زینت بنا دیا ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم آزمائیں ان لوگوں کو، انسانوں کو کہ ان میں سے کون ہیں اچھے عمل کرنے والے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک وقت آئے گا قیامت والا جبکہ جو کچھ اس زمین پر ہے وہ بالکل چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا، نہ یہ اسکائی اسکریپرز ہوں گے، نہ یہ اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی، نہ یہ عالیشان محلات ہوں گے، نہ یہ پہاڑ ہوں گے، بلکہ بالکل صعیداً زلقا، ایک ہوگی چٹیل میدان۔ وہ ہے اصل حقیقت اس دنیا کی، اور یہ ایک عارضی زیبائش اور آرائش ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ کے آخر میں اسی مضمون کو اس کے جو عملی نتیجہ نکلتا ہے اس کے حوالے سے بیان کیا گیا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمل، اپنی بھاگ دوڑ، اپنی محنت، اپنی سعی و جہد، اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ اخسرین، ایک وہ لوگ ہیں جو خاسرین ہیں، خسارے میں، ایک اخسرین، یہ جو ہے افعل التفضیل، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ لوگ کہ جن کی ساری بھاگ دوڑ اور محنت اور سعی و جہد اس دنیاوی زندگی ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئی، ان کا مطلوب، مقصود، محبوب یہ دنیا، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کے لیے صبح سے شام تک محنت، اسی کے لیے جاگتے ہوئے کام کرنا، اسی کے لیے لیٹے ہوئے سوچتے رہنا، اسی کے پھر رات کو خواب دیکھنا، یہ گم ہو کر رہ گئے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ مرکزی مضمون بنتا ہے سورہ مبارکہ کا۔ اسی کے لیے ایک تمثیل لائی گئی ہے، اور یہ ہے سورہ کہف کا 5واں رکوع۔ اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمثیل ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ایک واقعہ ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ایک واقعے کی شکل میں یہ صورت سامنے آئی اور اسے اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے جو حقیقت خاص طور پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شرک وہ بھی ہے جس میں نہ کسی دیوی دیوتا پر ایمان ہو، نہ کسی اور کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، اور قطعاً جو ہے اس میں شرک کے کوئی آثار نظر نہ آتے ہوں، کوئی اس کی علامتیں نہ ہوں جنہیں ہم شرک سمجھتے ہیں، نہ کسی معبود کو پکارا جا رہا ہے، نہ کسی کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ شرک ہے۔ وہ شرک کیا ہے؟ اس دنیا میں جو مادی وسائل ہیں ان پر انسان کا توکل اور اعتماد اتنا ہو جائے کہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ انہی اسباب کے بل پر یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ نظام عالم چل رہا ہے، اور انہی کے حوالے سے در حقیقت یہ روز و شب کا سارا نظام چل رہا ہے۔ گویا کہ
انسان اللہ سے محجوب ہو جائے، مسبب الاسباب سے محجوب ہو جائے، مسبب الاسباب سے پردے میں آ جائے، اوٹ میں آ جائے، اور اس کی ساری توجہ، سارا اعتماد، سارا توکل، سارا انحصار، سارا یقین صرف اسباب پر، مادی اسباب پر ہو کر رہ جائے، گویا کہ اس نے مادے کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ یہ گویا کہ اس دور کا، جان لیجئے اس دور کا سب سے بڑا شرک یہ ہے، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو شرک ہیں کہ جو اس دور کے سب سے بڑے شرک ہیں، اس لیے کہ وہ شرک جو تھا نا، کوئی دیویوں کو ماننا، وہ زمانہ گزر گیا۔ اب آپ کو معلوم مغربی دنیا میں کس دیوی اور دیوتا کو کوئی مانتا ہے؟ لے دے کے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی بڑے استعاراتی انداز میں کہتے ہیں، ورنہ وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو مونوتھیسٹ ہیں، ہم موحد ہیں، ہم ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں۔ وہ ایک بڑا گورکھ دھندا ہے، ایک میں تین، تین میں ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، لیکن دعویٰ ان کا یہی ہے کہ ہم مونوتھیسٹ ہیں۔ یہ در حقیقت تین مذاہب جو ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ سب کے سب در حقیقت توحیدی مذاہب یہ کہتے ہیں۔ باقی ہندوستان میں بھی اب دیویوں کے پوجنے والے کون سے رہ گئے؟ پڑھے لکھے لوگ تو نہیں پوجتے، شاید بہت ہی گھٹیا قسم کے جو لوگ ہیں بیچارے غریب عوام دیہات کے اندر، وہ کو مندروں میں جاتے آتے ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ورنہ ختم ہوا دور ان کا۔ اب کچھ اور خداؤں نے جگہ لے لی ہے، اب شرک کی شکلیں بدل گئی ہیں، اور جب تک کہ انسان شرک کی اپنے دور کی صورتوں کو نہ پہچان لے، اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ بہت سی شرک کی شکلوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے، محفوظ ہے، لیکن پھر بھی شرک میں مبتلا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، میں نے کبھی خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا ہے، میں نے کبھی خدا کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی ہے، کسی کو پکارا نہیں ہے، ندا نہیں کی ہے، لیکن وہ انسانی حاکمیت پر یقین رکھتا ہے۔ اور آج کی جو سب سے بڑی محبوب ہے، آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو جمہوری نظام زندگی ہے، اس کا اصول کیا ہے؟ پاپولر سوورنٹی، حاکمیت عوام، جبکہ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا حکم دینے کا اختیار مطلق کسی کو حاصل نہیں، وہ ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے وہی حاکمیت جو ہے وہ انسانوں کے لیے تسلیم کر لی، اب یہ وہ شرک ہے جو یونیورسل ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں محبوب ترین نظام جمہوریت شمار ہوتا ہے، اور محبوب ترین نظام جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ پاپولر سوورنٹی، سوورنٹی آف دی پیپل، انسانی حاکمیت، بدترین شرک ہے۔ اسی طرح مادہ پرستی، مادے پر اعتماد ہو جانا، مادے ہی پر سارا انحصار اور توکل، مادہ پرستی جسے ہم کہتے ہیں، وہ در حقیقت اس دور کا دوسرا بڑا شرک ہے۔ مادے کو وہ مقام دے دیا گیا ہے جو اللہ کا ہے۔ توحید کا جو لب لباب ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں تورات کی تعلیمات کا گویا کہ نچوڑ بیان کیا گیا ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تورات، اور اسے ہدایت نامہ بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، جس کا لب لباب یہ تھا کہ میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرنا۔ آج ہمارا توکل جو ہے وہ مادی اسباب و وسائل پر ہے، اللہ کو اب بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ تو یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے نہ خیر کی نہ شر کی جب تک کہ اذن رب نہ ہو، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا اگر تمام دنیا کے انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہیں ہے، اور تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے، نہ نقصان نہ فائدہ، جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ گویا کہ مسبب الاسباب ہے اصل میں جس کے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے۔ یہ اسباب تو ظاہری ہیں، ان کے نتائج نکلتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو نکلیں گے ورنہ نہیں۔ لیکن یہ جو سائنٹزم شروع ہوا ہے، اس کی اگرچہ شدت میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ یہ جو ابتدائی دور تھا فزکس کا، نیوٹونین ایرا جو کہلاتا ہے فزکس کا، اس میں تو یہ تھا کہ مادہ اور انرجی دو علیحدہ کیٹیگریز ہیں۔ مادہ از انڈسٹرکٹیبل، یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔